ٹیم کو کلوزلی اینالائز کریں گے. آج ہم انگلینڈ کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی ابھی تک کی جو جرنی رہی ہے, ریسنٹ جرنی اسپیشلی وائٹ بال فارمیٹ میں, اس پہ ایک کلوزر لک ڈالیں گے. سو آل دیٹ از ان اسٹور فار یو اف یو ار این انگلینڈ فین اور اف یو جسٹ waiting to see کہ اس گروپ میں اور کیا کیا ہلچل ہوگی. ویل stay tuned because there's lots in store for you. And before we get into all of that, اپنے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسپورٹس براڈ کاسٹر اینڈ فارمر ٹیسٹ کرکٹر بازد خان. السلام علیکم بازد, great to have you. How are you feeling? Comfortable? Excited? ایکسائٹمنٹ. آج کچھ مجھے بیک گراؤنڈ میں کچھ پتا چلا ہے بفور دا شو اسٹارٹس کے اس میں کوئی رول بھی ہے, وہ ابھی میں ایکسپلور کرنا ہے. کوئی رینٹ رول, مجھے کوئی آواز آئی تھی, پتہ نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں وہ بھی ہم ریویل کریں گے, شیئر کریں گے. ہاں, وہ کدھر آئے گا, کیونکہ ٹائم کافی ہے تو ہو سکتا ہے آج. ہم نے رولز بنائے ہوئے ہیں, لیکن وہ جن کے ساتھ بنائے ہیں ان کو بھی اب انٹروڈیوس کرتی ہوں. جی ایم اسلام آباد یونائیٹڈ ریحان الحق از ود اس. ریحان, السلام علیکم, گریٹ ٹو ہیو یو ایز ویل. بٹ آپ نے ایکسپلین نہیں کیا, ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک اپ آل آف دیٹ ٹائم ایلوکیٹڈ؟ نہیں, میں یوزلی تب کرتا ہوں جب بازد نہ ہو ساتھ, کیونکہ بازد مجھے انٹیمیڈیٹ کر دیتا ہے. ہی از اے ویری انٹیمیڈیٹنگ پرسنالٹی, تو آپ کو پتا ہے یو ہیو ٹو بی انٹیمیڈیٹڈ بائی بازد. اچھا, ہمارے زیادہ رینٹ فٹ بال شوز پہ ہوتے ہیں, یہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ زیادہ شاید ایموشنل انالیسس بھی فٹ بال پہ ہو رہی ہوتی ہے. بٹ آج جس ٹیم کے بارے میں ہم, اس کی نمبر 1 فٹ بال یہ, کرکٹ تو ایم شوقیہ کرتا ہے. ہی از رائٹ. اس کے ریزنز ہیں جو کہ میں آپ کو آف ایئر بھی بتاؤں گی جو ہم نے ڈسکس کیے ہوئے. بٹ ہم انگلینڈ کے اوپر اب بات کرتے ہیں. بفور وی گیٹ انٹو آف کورس دا اسٹیٹس, دا اسکواڈ, کیا چل رہا ہے ریسنٹ ایز اے ٹیم بھی کہ انگلینڈ اسپیشلی دا وے دے اپروچ وائٹ بال کرکٹ, اسپیشلی سنس دیٹ 2019 ورلڈ کپ, انہوں نے تھوڑا اپروچ اپنا چینج کیا, بلکہ وے بفور دیٹ ورلڈ کپ. اینڈ جس طرح وہ اپروچ کرتے ہیں T20 کو, وہ بھی انہوں نے چینج کیا. ٹیسٹ کو تو بہت زیادہ چینج کیا. اب ریسنٹ پاسٹ میں اسپیشلی سنس دیٹ لاسٹ ODI ورلڈ کپ جو پرفارمنسز رہی ہیں انگلینڈ کی, لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. اگر تھوڑا کانٹیکسٹ آپ دے سکیں کہ اس ورلڈ کپ میں سب یہی دیکھ رہے تھے کہ انگلینڈ ہاؤ ول دے ٹرن آؤٹ, بٹ واٹ ہیپن ٹو انگلینڈ ان دیٹ ورلڈ کپ؟ دیکھیے, آپ پیچھے چلے جائیں 2015 میں آفٹر دیٹ ورلڈ کپ انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ دس از ناٹ دا وے دیٹ وی گوئنگ ٹو پلے وائٹ بال کرکٹ. اس کے بعد وہ پلیئرز انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے جو اس برانڈ, مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا برانڈ آف کرکٹ, لیکن جس ٹائپ آف کرکٹ وہ کھیلنا چاہتے تھے. وہ جرنی موگن کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ اس نے خود کہا کہ اس طرح کھیلنا ہے, ویل اسٹک ٹو دس پلان. ان کے لیے اچھا یہ ہوا کہ وہ جب 2019 میں ورلڈ کپ جیتے تو بہت بڑی, یہ 4 سال کی بہت بڑی ایک جرنی تھی. اگر وہ شاید ورلڈ کپ نہ جیتے تو بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ انہوں نے سارا کچھ اپنا اسٹرکچر میں بھی پریفرنس وائٹ بال کو دیا, سارا کچھ اس طرح ڈیولپ کیا. خیر 2019 میں وہ ورلڈ کپ جیتے. جب وہ اس قسم کی کرکٹ کھیل رہے تھے تو دیٹ واز اسٹل آئی وڈ سے نیو ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. اتنی اگریسو اپروچ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کو اس زمانے میں کم ہی نظر آتی تھی. وہ بھی ٹیمز نے کیچ اپ نہیں کیا تھا کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. 2019 کے بعد اب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ باقی بھی ٹیمیں سوچتی ہیں اس کو کاؤنٹر کیسے کریں. بولرز کیم اپ ود ڈفرنٹ پلانز. اب وہ جو ایک طریقہ تھا ان کا, وہ اب سکسیسفل نہیں رہا. اس کی شیلف لائف جو تھی میرا خیال وہ ختم ہوگی. سو یو ہیو ٹو ایوالو. وہ ایسا لگتا ہے اب آپ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کو ابھی تک وہ جو مڈل گراؤنڈ ہے وہ مل نہیں رہا. بیس بال کی آپ نے بات کی, بیس بال میں ریحان تو سارے سٹیٹس بتائے گا, لیکن بیس بال میں یہ ٹیسٹ میچ تب جیتتے ہیں جب جو روٹ رنز کرتا ہے. جو روٹ از اے میجر فیکٹر. تو ہم تو بات کرتے ہیں کہ نہیں اور تیز کھیلتے, یہ وہ جو میجر گلو ہے وہ پھر بھی ایک وہ پلیئر ہے جو تھوڑا سا ٹریڈیشنل کرکٹ کھیلتا ہے. ون ڈے کرکٹ بھی اگین میرے سے لوگ ڈفر کریں گے, بٹ آئی ریکن کہ T20 از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ فارمیٹ. ون ڈے از مور اکن ٹو 4 ڈے کرکٹ یا ٹیسٹ میچ کرکٹ. تھوڑی سی لمبی گیم ہے. تو اگر آپ T20 کے فارمیشن سے پہلے چلے جائیں تو جو ٹیسٹ میچ کرکٹ کا اچھا پلیئر تھا وہ ون ڈے کا بھی اچھا پلیئر تھا, کیونکہ اس میں بھی آپ کو اننگز کنسٹرکٹ تھوڑی اسٹیجز آتی, بٹ کنسٹرکٹ کرنی, مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ
एक दिन टोटल, एक दिन वनडे क्रिकेट में 100 ओवर होते हैं, टेस्ट मैच के टोटल 90 ओवर होते हैं, तो ओवर्स के हिसाब से भी एक दिन ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट आप लगाएं लगभग तो उतने ही ओवर होते हैं, तो उसमें आपको चांस, कमबैक का भी चांस मिलता है, प्लस आपको डिफरेंट सिचुएशंस में या डिफरेंट टाइम्स ऑफ द गेम में डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है। तो अभी तक 2019 के बाद यस बेसबॉल इट्स वेरी आई कैचिंग, उनकी स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं विच आई डोंट लाइक, इट्स प्रिविलेज टू वॉच इंग्लैंड, प्रिविलेज is to watch a successful team. Privilege is to watch a successful team, not के entertainment well. But मुझे ऐसे लगता है कि वनडे क्रिकेट में अभी तक इनका फॉर्मूला मैरी नहीं हुआ। जो पिछला वर्ल्ड कप था उसमें तो उन्होंने वनडे क्रिकेट को लिफ्ट ही नहीं कराई हुई थी। ये जब वर्ल्ड कप खेलने आए हैं तो तब ये सारे इकट्ठे खेले। और वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर जर्नी इन दैट वर्ल्ड कप दे वर बेयरली क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप खेलने आए तो दैट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स hadn't played together for so long, तो जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तब वो दोबारा वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इकट्ठे खेल रहे हैं, तो वो शायद उनके बेस्ट ईयर्स निकल गए थे उस ग्रुप का। बट द फैक्ट वाज कि आप एक आईसीसी इवेंट हो या वर्ल्ड कप हो, उसकी अगर आप तैयारी हम ओवरलुक कर जाते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो सक्सेस लेना बहुत मुश्किल। और आप एक्सपोज होंगे बिकॉज कंपटीशन, आपने जैसे कहा कि बाकी टीम्स ने भी पिकअप कर लिया है, नाउ दे आर ऑल्सो इक्विप्ड, नाउ दे आर अवेयर कि अच्छा आपके टैक्टिक्स ये होंगे एंड हाउ द गेम इज इवॉल्विंग, और हर टीम अपनी पेस पे इवॉल्व कर रही है और कुछ टीम्स अभी बहुत आगे निकल गई हैं इस पूरी एवोल्यूशन में। बट अब इंग्लैंड के ऊपर अगर हम आए और अगर हम उनका स्क्वाड देखें फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी एंड देयर रीसेंट past, Rehan, do you think that this is a squad that still has some fight left in it? अगर तो हम, because जो बीके ने highlight की जो रूट वाली बात, no doubt he is their pillar when it comes to batting, but there are other names in this squad, जिस तरह बटलर हैं, जिस तरह ब्रुक हैं, जहाँ पे थोड़ा even लिविंगस्टन, अब तो खैर उनके अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे ऑलराउंडर जेकब बेथल हैं, ही इज अनलाइकली फॉर नाउ चैंपियंस ट्रॉफी में, बट डू यू थिंक दिस इंग्लैंड स्क्वाड माइट हैव अ चांस? देखिए, इन टर्म्स ऑफ नेम्स, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेयर तो इनकी टीम में मसला नहीं है। इवन जो हम इनकी बैटिंग की बार बार बात करते हैं, इनकी मेजर प्रॉब्लम वनडे क्रिकेट में इनकी बॉलिंग बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और वी लेटर लुक एट द स्टैट्स एज वेल। जहाँ जो बादत ने बेसबॉल वाली बात की ना, तो बेसबॉल का जो शिफ्ट है ना, I have to understand why that shift came. They were so bad in test cricket for a period of 2 years. जो route was scoring runs, they were still losing matches. So basically उन्होंने कहा हार ही गए हैं तो ये कर लेते हैं. It wasn't कि कोई ऐसी चीज आई थी कि it was systematically या procedural तरीके से नहीं की गई थी. 2015 के वर्ल्ड कप के बाद तो 4 साल का एक प्लान था. Baseball came out of the fact that you were so bad in test cricket for a period of 2 years कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था. तो बेसबॉल उसकी इन्वेंशन है, ये नहीं कि और क्या करते वो, क्योंकि वो ट्रेडिशनल स्टाइल तो खेल रहे थे, उसमें वो हार रहे थे एंड दे हैड नो आंसर्स. जब वो अपने होम पे खेलते थे तब एटलीस्ट जिमी एंडरसन, जेम्स रॉड उनको आउट करके दे देते थे, बट व्हेन दे वेंट अवे फ्रॉम होम दे वर स्ट्रगलिंग. इवन एट होम उनकी बैटिंग यूज्ड टू स्ट्रगल बिकॉज वो स्लो खेलते थे, फिर भी उतने ओवर्स में आउट हो रहे थे. व्हाट बेसबॉल डिड फॉर देम वाज इन टेस्ट क्रिकेट इज के उतने ही ओवर अभी भी खेलते हैं बट नंबर ऑफ रन्स उनके इंक्रीज हो जाते हैं. तो दैट्स वन ऑफ द शिफ्ट्स दैट दे हैव टेकन. And the other thing about the England team right now is कि बीके ने बात की प्रिपरेशन की. One of my favorite stats in one day cricket world cups is कि अगर आप 99 onwards कोई भी वर्ल्ड कप देखें तो वो टीम जीती है क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल का जिसका पिछले 4 साल में या तो बेस्ट या तो सेकंड बेस्ट रिकॉर्ड विन लॉस रेशो. तो वो 4 साल लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम्स. और अक्सर ये होता है कि टीम बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले 6 महीने जो होते हैं ना, उनकी फॉर्म डिप हो जाती है. And they still do well at the World Cup. और उसकी reason I was checking why is that happening. So I went back and looked at different squads. So Australia ने rotation policy start की थी 2003 के World Cup से पहले कि अगर हमारा XYZ player injure हो जाए और अगर XYZ ऊपर से top order collapse कर जाए तो नीचे वालों को बारी दी हुई थी उन्होंने. So that's why they experimented and lost matches. So they were preparing for this. 2023 में उन्होंने कोई preparation नहीं की. अभी बहुत serious discussion इंग्लैंड में इस वक्त हो रही है कि वनडे क्रिकेट हम खेलें कैसे. And The thing is कि वनडे क्रिकेट की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पावर हिटर वगैरह की T20 में बात बिल्कुल जायज है, आपने तेज खेलना है बिल्कुल जायज है, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर आपके अभी भी जो टॉप प्लेयर्स है ना, आप दुनिया में उठाकर देख लें, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड द सर्कल, इवन प्लेयर्स लाइक केन विलियमसन का अब वो 90 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं. अभी लाहौर में जो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच हुआ है उसमें उनका 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था. बाबर जैसे प्लेयर का भी बहुत स्कोप है, कोहली जैसे प्लेयर का,
all these players still are very important to one day cricket. One day cricket is 100% closer to test cricket. T20 मेरी नजर में स्पोर्ट ही डिफरेंट है. उसको अगर आप सेम लेंथ से करेंगे तो दैट्स वेरी डिफरेंट. इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट. उसमें यस इनोवेशन T20 क्रिकेट के थ्रू आई है, बट स्टिल जो बेसिक्स ऑफ वन डे क्रिकेट एंड दे आर वेरी क्लोज टू टेस्ट. एंड दिस इज व्हाई आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड दिस इंग्लैंड टीम कि अगर ये बेसबॉल की तरह वनडे क्रिकेट खेलें जिस तरह ये बेसबॉल खेलते हैं टेस्ट में, तो दे वुड बी क्लोजर टू सक्सेस देन दे आर राइट नाउ. बिकॉज वनडे वो खेलते हैं T20 की तरह और टेस्ट वो खेलते हैं वनडे की तरह. अच्छा, इसमें हिस्टोरिकल और आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. 1992 के वर्ल्ड कप में जीता तो पाकिस्तान, लेकिन ओवरऑल द बेस्ट टीम वाज इंग्लैंड बाय फार. अब उसका बैकग्राउंड ये है कि ग्राहम ग्रूच वाज वेरी बिग ऑन फिटनेस और उसने बिफोर द वर्ल्ड कप मेक श्योर किया दैट हिज टीम वाज उस जमाने में कि टीम वाज फिट इनफ. फिर उनकी अगर आप टीम देखें तो उसमें वनडे स्पेशलिस्ट वो लेके आए थे जो बाकी टीमें उस जमाने में सोचती भी नहीं थी. उनके पास डर्मट रीव था, एक नील फेयर ब्रदर बैटर था, क्रिस लुइस को वो लेके आए थे स्पेशली के वनडे क्रिकेट के लिए. उस एस्पेक्ट से उन्होंने टीम बनाई थी. अब वो क्योंकि वो फाइनल हार गए तो वो सारा कुछ बैकड्रॉप में चला गया. मैं ये 2019 से इक्वेट कर रहा हूं क्योंकि ग्राहम ग्रूच ने जो अपनी टीम में इंस्टिल किया, जो अपनी टीम में फिटनेस रिजीम इंस्टिल की और ये रिजीम इंस्टिल की कि जी वनडे फॉर्मेट में यू नीड मतलब 2-4 प्लेयर्स जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको यूटिलिटी प्लेयर्स बन के दें. अब क्योंकि वो फाइनल हार गए, क्योंकि वो चैंपियन नहीं हुए, तो वो सारा जो एलिमेंट था जो विच इज अहेड ऑफ मतलब सारी दुनिया से आगे, और दैट शोड इन 1992 इट वाज दैट शोड इन द वर्ल्ड कप. वो सारी चीज बाकी दुनिया से आगे थी, लेकिन क्योंकि मेजर टूर्नामेंट वो नहीं जीते तो अगेन वो सारा कुछ वापस चला गया और फिर इंग्लैंड दोबारा वापस चला गया ट्रेडिशनल जिस तरह वो वनडे क्रिकेट खेलते थे. और फिर उनको इतने साल लगे टू रियलाइज कि नहीं, हमें वनडे क्रिकेट जीतने या बड़े टूर्नामेंट जीतने में हम इस तरह नहीं खेल सकते. तो इंटरेस्टिंग ये है कि एक बिग गेम, एक बिग टाइटल उसका नॉक ऑन इफेक्ट क्या होता है. और अगर आप 92 का देखें तो ठीक है, पाकिस्तान तो जीते, लेकिन अगर आप 92 का वर्ल्ड कप देखें तो आप कहते हैं यार ये इंग्लैंड की टीम तो बहुत ही जबरदस्त थी, दे शुड हैव वन. और 92 के बाद अगर वो टीम बहुत ही जबरदस्त थी तो उसकी प्रोग्रेशन होती थी कि 96 में या 99 में या अगले 2-3 वर्ल्ड कप्स में वो टीम उसी लेवल पे होनी चाहिए थी. लेकिन 92 के वर्ल्ड कप के बाद अप्रोच ही चेंज फौरन ही वो डिप कर गई. और अब हम वापस इंग्लैंड को देख रहे हैं, एक और डिप फिलहाल तो आया हुआ है एज फार एज आईसीसी टूर्नामेंट्स गो. बट क्योंकि अब हम चैंपियंस ट्रॉफी के माइंड सेट में आ रहे हैं और क्योंकि ये वर्ल्ड कप से बहुत डिफरेंट है और इसमें कंपटीशन इतना हाई है, एक दफा इनका ग्रुप भी देखते हैं कि कौन से ग्रुप में इंग्लैंड है. ऑफ कोर्स हम जब बात करते हैं सारी टफ टीम्स की और स्पेशली द लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो ऑफ कोर्स हमें बहुत एक बैलेंस नजर आ रहा है. ग्रुप बी के अंदर अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और साउथ अफ्रीका है. तो इंग्लैंड के जो फिक्चर्स हैं जी वो आसान तो नहीं होंगे. रेहान, दिस इज नॉट गोना बी समथिंग जिसमें वो कहेंगे कि चलो हमें एक आधी गेम का क्वेश्चन मिल जाएगा, बिकॉज ईच गेम इज गोना ब्रिंग इट्स ओन थ्रेट्स फॉर इंग्लैंड एंड फॉर दिस साइड. अब स्टार्टिंग विद ऑस्ट्रेलिया इन लाहौर, देन दे प्ले अफगानिस्तान इन लाहौर and then they play South Africa in Karachi. I think जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू में स्टार्ट हुई थी इट वाज आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी. तो अभी भी जो फॉर्मेट है वो इसी तरह का है. एक मैच अगर आप हार जाओ तो रिकवरी करना बहुत मुश्किल है. 2017 में पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया एंड रिकवरी कर सका था, पर उसके लिए अदर थिंग्स हैड टू गो इन पाकिस्तान फेवर एज वेल. सो इस ग्रुप के अंदर भी अगर वो पहला मैच हार जाते हैं तो उसके बाद दे नीड अदर रिजल्ट्स एंड देमसेल्व्स टू विन, टू गो रिजल्ट्स फॉर इन देयर फेवर फॉर देम टू क्वालिफाई. The other thing that's really interesting is when we do take a deeper dive into why England are failing or what type of bowling वो उसके against fail कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान वाला मैच would be on paper right now looks tougher for them than the Australia match. ऑस्ट्रेलिया में इंजरीज भी हैं, हमने डिस्कस किया था पिछले शो के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया की इंजरी प्रॉब्लम्स वगैरह भी हैं, बट अफगानिस्तान वाला मैच उनके लिए बहुत ट्रिकी हो सकता है बिकॉज इंग्लैंड हैव नॉट प्लेड स्पिन वेल एट ऑल इन द लास्ट 1 year, स्पेशली इन वनडे क्रिकेट. बिकॉज उसकी प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट नो कि हमने एक्सीलरेट कब करना है, इस पे बिल्ड कब करना है. आई थिंक
میں ان کی اٹیک شاٹ پرسنٹیج چیک کر رہا تھا, ان کی یا تو بہت ہائی ہو جاتی ہے یا بہت لو ہو جاتی ہے, مڈل گراؤنڈ کا ایک بھی میچ میں نہیں ہوا. اینڈ اس کی مین ریزن یہ ہے بیکاز دے لوز وکٹس اپ ٹاپ, تو درمیان میں ان کی اپروچ از کنفیوزڈ. سو وٹ دیو ٹرائی ٹو ڈو از کہ بٹلر کا بیٹنگ آرڈر موو کرنے کی کوشش کی ہے, تھوڑے لیفٹیز لانے کی کوشش کی ہے, بیتھل فار ایگزامپل. تو پرابلم یہ ہے کہ لیفٹیز, موین علی کا بھی جانا, مورگن ہوتے تھے لیفٹی ان کی ٹیم کے اندر, تو لیفٹیز پلے ا ویری امپورٹنٹ رول وین یو پلئنگ اگینسٹ اسپن ٹیم, اسپیشلی اگر کسی کے پاس لیگ اسپنر ہے یا لیفٹ آرم آرتھوڈاکس اسپنر ہے تو لیفٹیز کا رول اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. Because you mentioned that, بٹلر کا کیا ہونا چاہیے نمبر؟ چلے تو چاند تک, نہ چلے تو شام تک. بٹلر کی ہی چلے بات kar lete hain because he's such an important player. What should his number ideally be in this lineup? I think he should bat at 4. I think it's Given that responsibility to lead England and he's doing it well. نہیں, کیپٹن مطلب اگر وہ پچھلے ورلڈ کپ میں کہیں اور ہوتے تو شاید وہ کپتان نہ رہتے, لیکن کیپٹن تو وہ ہیں, ظاہر ہے ان کو ٹرسٹ کیا گیا ہے. پرابلم انگلینڈ کا دوسرا, پہلے اس نے ہائی لائٹ کیا ریحان نے, دوسرا بڑا پرابلم ہے اگر انگلینڈ 350 کراتا ہے اور اگر وہ میچ چلو جیتا تو اگلی ٹیم کو 300, اگر 350 کرتا ہے تو اگلی ٹیم کو 300 کرواتا بھی ہے. تو وہ مسئلہ ہے. آپ کی بالنگ, مطلب آپ کی بالنگ آپ کو میچ جتا کے نہیں دیتی, تو آپ بینک کرتے ہو کہ یو ول آؤٹ بیٹ دی اپوزیشن ایوری ٹائم, اور آؤٹ بیٹ دی اپوزیشن کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وہ کنسٹرکٹ کی طرف بھی جانا پڑے گا, تھوڑا سا اگر آپ تھوڑی اننگ لمبی کرنی پڑے گی. یہ ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے اسٹبن ہو گئے ہیں کہ نہیں ہم اسی طرح ہی کھیلیں گے, اور ایسے دس از آور وے. وہ آور وے جو ہے وہ 2019 کے بعد وہ اس میں ڈپ آنا ہی تھا. اور یہ انڈیا والی سیریز میں تو اچھا خاصا چیلنج ہوا ہے, اور اسپیشلی جن بولرز کی آپ نے بات کی, ہم تھوڑی دیر میں اور ان ڈیپتھ آئیں گے بولنگ کے اوپر, بٹ میں وہ جو کرک انفو پہ آتی ہے کامنٹری وہ پڑھ رہی تھی, جو مطلب اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے وہ لیام لیونگسٹن ہے. لیونگسٹن پراپر بیٹر ہے. وہ جب آیا تھا نا ٹیم میں تو وہ کاؤنٹی میں تینوں فارمیٹ کھیلتا تھا, فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلتا, پراپر بیٹر ہے. یہ اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں کہ نہیں میں صرف چھکے ہی مارتا ہوں, تو وہ جب اس رسک پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ایکچولی بین سٹوکس وغیرہ یہ سبھی ہمیں یہی بتا دیں کہ جی ویلیو, اپنی وکٹ کو ویلیو نہیں, ٹیم گیم میں وکٹ کو ویلیو نہیں کرنا. اگر آپ ون ڈے کرکٹ میں, ٹیسٹ میچ میں بھی ایسے ہی ہے, اگر اف یو ڈونٹ پٹ ویلیو آن یور وکٹ تو پھر آپ اپوزیشن کو آل دا ٹائم ان کے لیے دروازہ کھلا ہے. لیون لیونسٹن یا موسٹ انگلینڈ بیٹرز 20 پہ کھیل رہا ہے یا 80 پہ کھیل رہا ہے, اس نے رسک لینا ہی لینا ہے. تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. اس نے نام لیا کین ولیمسن ہے, اس نے بابر کا نام لیا ہے, کوہلی کا نام لیا. یہ جو پلیئرز ہیں یہ جب 20 کراس کرتے ہیں تو آپ سوچنے لگ جاتے ہیں یار ون ڈے کرکٹ میں اس نے تو آؤٹ ہی نہیں ہونا. اس نے جب آؤٹ نہیں ہونا تو دوسرے اینڈ سے آپ جو مرضی کرو. اگر دونوں اینڈ سے آپ کو پتا ہے کہ یار یہ ادھر سے میں اس کو آؤٹ کر لوں, اس نے بھی چانس ہے نا اس کو آؤٹ کر لوں, تو اگلا بیٹر ہے وہ بھی ایسے ہی کھیلے گا. تو کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں گیم ختم نہیں ہوتی. ایز ان چیس میں بھی یا بیٹنگ فرسٹ میں بھی انگلینڈ آپ کے مطلب اپوزیشن کو دبا نہیں سکتا, کیونکہ دے ٹیکنگ سو مینی رسک کہ کسی بھی سچویشن میں ان کے 3-4 اکٹھے آؤٹ ہو سکتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا جو اپروچ ہے کہ اپنی وکٹ کے اوپر وہ ویلیو پلیس نہیں کرنی, یہ اب تھوڑا سا ڈائل ڈاؤن کرنا چاہیے انگلینڈ کو, یا رول ایلوکیشن کر دیں کہ اچھا یہ پلیئرز ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ گو آؤٹ دیئر اینڈ پلے دا ہائی رسک گیم. یہ دیکھیں یہی کنفیوژن جو ہے نا, دس از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ فارمیٹس میں ڈفرینشیٹ کریں. T20 کرکٹ میں وکٹ کو ویلیو دینا بالکل بھی میتھمیٹکلی ڈز ناٹ میک اینی سینس. ون ڈے کرکٹ میں وکٹ کو ویلیو نہ دینا ڈز ناٹ میک اینی سینس. یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جو کل ہم بات کر رہے تھے آسٹریلیا کی ٹیم کے اوپر, ہم نے میکسویل کی بات کی تھی کہ میکسویل ایک لگژری پلیئر ہے, بٹ میکسویل کے وہ لگژری پلیئر آپ تب افورڈ کرتے ہو جب اس کے ارد گرد ایسے پلیئر ہوں جو ہائی والیوم پلیئر ہو, جو اسکور زیادہ کر رہا ہو, جو کنسسٹنٹلی آپ کو اسکور کر کے دے رہا ہو. اب پرابلم ان کی ٹیم میں ہے کہ جو روٹ تو وہ کرے گا, ٹھیک ہے, ہی از اے ورلڈ کلاس پلیئر, اور وہ جس اسٹرائک ریٹ پہ بھی کھیلتا ہے, باقی پلیئرز ہائی رسک کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کا اسٹرائک ریٹ پھر بھی اتنا ہی ہوتا ہے. بٹ پرابلم اس پہ یہ ہے کہ اس کا بھی وہ 20 رن والی بات ہے. فرسٹ 20 رنز آر ڈیفیکلٹ, ونس دے کم دین اٹ بیکمز ویری ایزی فار ہم. But if you get Joe Root out, who is the other person who's going to do that? So ابھی کیونکہ ان کے یہ لیام لیونگسٹن کی آپ نے بات کی, یا ان کے جتنے بھی ہیری بروک ہے, یہ سب لیگ اسپنر کو مارتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ جب وہ آ رہے تھے رینک سے تب وہ والا ٹرینڈ تھا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ لیفٹ آرم اسپنر سیدھی گیند کھیلے پھینکے گا اسٹمپس کے اندر, تو ہم نے سویپ مارنی ہے کہ نہیں مارنی. تو وہ ان کی کنفیوژن ہے. اور آئی تھنک وہ لیگ اسپنر اور لیفٹ آرم اسپنر کی جو ایوولوشن ہے وہ بہت انٹریگنگ ہے کرکٹ کے اندر, کہ
سب نے اتنا اوور انویسٹ کر دیا اس کے اوپر کہ یو اسٹاپڈ ہیونگ پلیئرز ہو پلیڈ دیٹ بیٹر اینڈ بیسیکلی یو اسٹل ہیو دوز پلیئرز بٹ دے ڈid not get opportunities at that level. چلے بیکاز اب ان کا آپ نے بھی یہ بات کی کہ ان کا ایکسائٹنگ ان کا افغانستان والا میچ تو خاص طور پہ بہت ایکسائٹنگ ہونے والا ہے. ایک پوائنٹ جو اس نے جو بات کی نا ون ڈے کرکٹ کی کہ مطلب کین ولیمسن جیسے ہے وہ امپیکٹ جو اسٹرائک ریٹ پہ کھیل سکتا ہے بیکاز ون ڈے کرکٹ از آلسو ڈکٹیٹڈ بائی دا پاور پلیز. مطلب آپ فیلڈ پوزیشن وچ از ناٹ ڈکٹیٹڈ بائی دا کیپٹن وہ آپ کے رولز ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو وہ اس سے جو ایک پلیئر ہے جو کنونشنل پلیئر ہے اینڈ اسٹرینتھ از ایکچولی بلڈنگ ان اننگز اس کو بھی پھر گیپس نظر آنے. ون ڈے کرکٹ میں جب آپ 30-40 کر جاتے ہو نا تو آپ کو گیپس خود بخود نظر آنے لگ جاتے, خود بخود وہ گیپس میں جا رہی ہوتی. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے پاور ہٹر. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب بھی ریسنٹ میچ ہوا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا, اس میں گلین فلپس نے 100 کیا اور بروٹل اننگز چھکے مارے اس نے لمبے لمبے, آخری اوور میں بھی 25-27 رن کر گیا. 100 اس نے کیا 72 بالز میں. اگلے میچ میں کین ولیمسن 100 کرتا ہے اور کہیں سے بروٹل اننگز نہیں, کہیں سے آپ کو ایسے نہیں لگا کہ یہ فورس کر رہا ہے, کہیں سے یہ نہیں لگا کہ یہ مار رہا ہے اور اپوزیشن کو نہ بالکل ہر گیند کو گراؤنڈ سے باہر پھینک رہا ہے. اس کی کتنی بال تھی 100 کی 72. تو ویلیو مطلب اسٹرائک ریٹ وہی ہے, رنز وہی ہیں, لیکن کیونکہ ایک کا امپیکٹ ایسے لگا کہ نہیں یار اس نے تو بہت ہی تیز کھیل گیا, اس نے چھکے ایسے مارے بہت ہی تیز کھیل گیا, دوسرے کا بھی ایگزیکٹلی دا سیم ہے بٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہی از مطلب اس کو کسی بالنگ کے خلاف پرابلم نہیں ہے اور جب وہ ایک دفعہ سیٹ ہو جائے گا تو وہ چاہے اسپنر ہو چاہے فاسٹ بولر ہو, کیونکہ آپ کے پاس 5واں فیلڈر سرکل کے اندر ہے, وہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کنونشنلی وہ گیپ سے مار دے گا یا اس کو اپرچونٹی ملے گی باؤنڈری لگانے کی. تو اگین دس ضروری نہیں ہے کہ ہر اننگز میں دھماکے ہو رہے ہوں, آپ بہت کام طریقے سے آئیڈینٹیفیکیشن ہر ٹیم کے مطلب آلموسٹ ایوری ٹیم ہیز, اگر ایک نہیں تو دو نہیں تو ایک پلیئر ایسا ضرور ہے. انگلینڈ ابھی تک روٹ کے علاوہ سارے پلیئر, اس نے کل ایک شو میں کل یا پرسوں بات کی تھی کہ اگر آپ کے سارے 11 میں جو ہیں یا بیٹرز جو ہیں 6 بیٹرز ہیں وہ ایک ہی جیسے کھیلیں گے تو دیٹ از رانگ. دیٹ گوز بوتھ ویز کہ اگر آرام سے کنونشنلی کھیلیں گے دیٹ از آلسو رانگ, اگر سارے ایکسپلوسively کھیلیں گے تو دیٹ از آلسو رانگ. اینڈ یو آر مور لائکلی ٹو بی ایکسپوزڈ بیکاز اب اتنے ویریڈ بولنگ کمبینیشنز ہیں اور بولرز جو ہیں آف کورس اس ٹورنامنٹ میں بہت ایک بڑا رول بھی پلے کرنے والے ہیں. اس کے بارے میں ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر.